اگر مجھے کبھی کوئی غم ہوتا ہے، مثلا کہیں سے فون آ گیا یا کوئی بات ناگواری کی پیش آ گئی، تو میرے کمرے کے قریب سیدھی مسجد طیب ہے، تو مسجد طیب میں جا کے ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، یا 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، بس غم ختم۔ اور پڑھاتے ہوئے سبق مطالعے کے دوران ایک یہ لفظ آیا تھا کہ غم چبینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن، کہ جب تو غم دیکھے تو استغفار پڑھ لیا کر۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 سال پہلے پورے ہندوستان کے مدارس والوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس میں یہی باتیں رکھی گئی تھی کہ حکومت کی نظر جن چیزوں پر ہے اور حکومت جن چیزوں پر اعتراض کر رہی ہے وہ تمام ہمارے یہاں صحیح ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات شکریہ کے قابل ہیں کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے جمعیت العلماء کی دعوت پر صرف کیا ہے۔ کافی دیر سے یہ میٹنگ چل رہی ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ایک جملہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی کو حاصل کیا جا سکتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، لیکن جو وقت چلا جاتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت خرچ کیا اور کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ جو ضروری باتیں تھیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، اور سب مشورہ دینے والے بھی آپ ہی ہیں اور سننے والے بھی آپ ہی ہیں، کوئی عوام تو ہے نہیں یہاں بہت زیادہ، اور اکثر اہل مدارس ہی ہیں، مبتلا بھی حضرات بھی ہیں جن کے مدرسوں پر زد پڑی، اور دیگر حضرات بھی ہیں۔ سب قیمتی اور ضروری باتیں گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ سب مشورے اور مفید معلومات وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کاغذات کا صحیح ہونا اور جو چیزیں ضروری ہیں ان تمام چیزوں کا مہیا ہونا۔ دارالعلوم دیوبند میں کئی سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے پورے ہندوستان کے مدارس والوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس میں یہی باتیں رکھی گئی تھی کہ حکومت کی نظر جن چیزوں پر ہے اور حکومت جن چیزوں پر اعتراض کر رہی ہے وہ تمام ہمارے یہاں صحیح ہونا چاہیے۔ مثلا رجسٹریشن کمیٹی، کاغذات کی خانہ پوری، اور اسی طریقے سے بیت الخلائیں وغیرہ وغیرہ، حساب کتاب، سب چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے۔ رہی یہ سب باتیں کہ پریشانیوں کا آنا، تو ابھی ماشاءاللہ مولانا نے ایک آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ آزمائشیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور اس کی خبر تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ خود قرآن شریف کی وحی ہے، قرآن شریف کی آیت ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت پہلے آ چکا قرآن شریف میں بذریعہ وحی کہ بہت ساری تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑے گی، بہت ساری ناگوار باتیں سننی پڑیں گی، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پہلے سے خبر قرآن کریم نے دے دی۔ اور یہ بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں تو ان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ یہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے تو دین کے اعتبار سے بھی کافی، دنیا کے اعتبار سے بھی کافی ہے۔ اور یہی مضمون قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیتوں میں ہے۔ مثلا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو
تو دشمنوں کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ظاہری تدابیر جہاں کاغذوں کی، حساب کتاب کی، اور چیزوں کی ضروری ہے، انہی ظاہری اسباب کے اندر یہ بھی ضروری ہے، تقوی، خوف و خشیت، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ عوام و خواص میں سے ان کی فجر کی نمازیں غائب رہ جاتی ہے، تو جو نماز کے اندر پابندی سے آتے ہیں لوگ وہ بھی نظر آتے ہیں مسجدوں میں، اور جو پابندی نہیں کرتے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہمارے طبقے میں یہ بہت زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا، ماشاءاللہ آپ حضرات تو سارے متقی ہیں، صاحب تقوی، لیکن ایسے بھی ہیں بہت زیادہ کہ جو بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ تنہائی میں ہو تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، مثلا اصل تو اللہ تعالیٰ کے اور آدمی کا معاملہ ہے، فیما بینہ و بین اللہ، جیسے رمضان شریف کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے روزے کا، کیونکہ اس میں ظاہر داری نہیں ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ نماز وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج کرنے گیا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن روزے کا تو نہیں پتہ چلتا، اس لیے اس کا اجر بڑھ گیا۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تو سوز و گداز، تھوڑا سا انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ آیت حضور نے فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرے، استغفار پڑھے تو اس کا غم خوشی سے بدل جاتا ہے۔ اگر مجھے کبھی کوئی غم ہوتا ہے، مثلا کہیں سے فون آ گیا، یہ کوئی بات ناگواری کی پیش آ گئی، تو میرے کمرے کے قریب سیدھی مسجد طیب ہے، تو مسجد طیب میں جا کے ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، یہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، بس غم ختم۔ اور پڑھاتے ہوئے سبق مطالعے کے دوران ایک یہ لفظ آیا تھا کہ غم چبینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن، کہ جب تو غم دیکھے تو استغفار پڑھ لیا کر، کیونکہ غم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو آج کل یہ جو ماحول چل رہا ہے یہ غموں کا چل رہا ہے، تو ہمیں اپنا استغفار، خوف و خشیت، رجوع الی اللہ کرتے تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دینا چاہیے، پہلے سے زیادہ بنیں گی، مدرسے پہلے سے زیادہ ہے اب۔ تو جب ہمیں کو تسلی ہوئی کہ بھئی، نہیں تو سمجھ میں نہیں رہا تھا کہ بھئی وقف ہے کیا چیز یہ، اس کا ترجمہ تو چلو اب تو ہندو بھی جان گئے کہ وقف یقف وقفاً و وقوفاً، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھہرنے کے معنی میں ہے، جو چیز مسجد بن گئی وہ وہیں ٹھہری ہوئی، جو مدرسہ بن گیا وہ وہیں ٹھہرا ہوا۔ ہمارے تو مدرسے ہیں، مسجدیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا 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 ربنا، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الرحماء و یا اکرم الکرماء، ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پورے ملک کے اندر امن و امان کا ماحول عطا فرما، مسلمانوں کے خلاف، مدارس کے، مساجد کے، اوقاف کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہ ہو تو ان کو ان کے منصوبوں میں خائب و خاسر فرما، ان کو نشان عبرت بنا، ان کو نیست نابود فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری صفوف میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، جو مدارس بند ہوئے ہیں ان کے کھلنے کی شکلیں مہیا فرما۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد و نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ظالموں کے خلاف اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما۔ یا اللہ یہ مختصر سی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب